السلام علیکم جی، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگ ہو میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولس پہ۔ پیچھے اگر کوئی شور کی آواز آ جائے اس کو اگنور کرنا، ویسے آئے گی نہیں میرے خیال سے۔ اور رہی جہاں تک بات کہ میں پھر سے آ گئی ہوں، دیکھو میں نے کتنی جلدی آج ایپیسوڈ پوسٹ کر دی ہے نا۔ تو خیر تب تک کے لیے اب تم لوگ ناول انجوائے کرو، ہم آخر پہ باتیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ صبح کا وقت تھا، علی اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ معراج کالج گئی تھی، ریحال یونی نہیں گئی تھی، وہ آرام کر رہی تھی۔ طبیعت پہلے سے ٹھیک تو تھی لیکن بالکل ٹھیک نہیں تھی وہ۔ علی خاموشی سے کچن میں آ گیا۔ سلیمان اور عثمان کسی آفس کے کام سے اپنے بابا فرحان صاحب کے ساتھ ہی صبح چلے گئے تھے۔ علی کے لیے یہ بورنگ صبح تھی، کہاں وہ آفس جاتا تھا اور کہاں اب وہ گھر میں گھومتا پھر رہا تھا۔ زرینہ کچن میں اپنی بہن سے باتوں میں مصروف تھی۔ علی خاموشی سے کچن میں داخل ہوا۔ سلیمہ نے علی کو دیکھا، ایک دم خوش ہو گئی، بات کا رخ بدل دیا۔ آؤ بیٹا، کافی بنا کے دوں یا چائے؟ خالہ بلیک کافی بنا دیں، وہ صبح بلیک کافی ہی پیتا تھا۔ اچھا تم بیٹھو، میں بنا دیتی ہوں، سلیمہ نے کہا تو وہ خاموشی سے باہر چلا گیا۔ موسم خوشگوار تھا۔ علی گھر کی پچھلی طرف بنی بالکنی میں آ گیا۔ بالکنی میں پہلے سے کوئی لڑکی سیاہ چادر اوڑھ کے ایک طرف چیئر پر بیٹھی تھی۔ علی خاموشی سے ریلنگ کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا اور نیچے دیکھنے لگا۔ نیچے ہر طرف سبزہ تھا، خوبصورتی تھی۔ موسم آج خوشگوار سا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھی لڑکی خاموش تھی، ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑ رکھا تھا۔ علی نے اس کی طرف دیکھا، وہ اس کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ چائے کے کپ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کوئی اس کو اپنی بھوری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر وہ نظر اٹھا کے دیکھتی تو وہ نظریں جھکا لیتا یا گھما لیتا۔ وہ کپ کو ہی دیکھتی رہی اور سامنے کھڑا شخص بازو باندھے اس کو دیکھتا رہا۔ دونوں میں خاموشی تھی، دور پرندے اپنا سنگیت بجا رہے تھے۔ لمحے ساکت ہو گئے تھے۔ اوپر بیٹھا خدا ان دو دھڑکتے دل کے رازوں کو جانتا تھا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ خاموشی میں ہلکی سی آواز گونجی۔ ریحال نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ اس نے نظریں گھما لیں۔ وہ اب بالکنی سے نیچے دیکھ رہا تھا۔ اب ٹھیک ہوں میں، سامنے بیٹھی لڑکی دھیمی آواز میں بولی۔ دوا کھا لی ہے تم نے؟ ایک لمبی خاموشی کے بعد اگلا سوال آیا۔ نہیں ابھی نہیں، تو کب کھاؤ گی؟ اگر بخار شدت پکڑ گیا تو؟ وہ فکر سے پوچھ رہا تھا۔ اب نہیں پکڑے گا شدت۔ تمہیں کیسے پتا اب نہیں پکڑے گا شدت؟ علی نے حیران ہو کے پوچھا۔ بس پتا ہے، ریحال مسکرائی۔ علی کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ ایک بات پوچھ سکتی ہوں آپ سے، اگر غصہ نہ کریں تو؟ ہاں پوچھو، میں کیوں غصہ کرنے لگا بھلا؟ آپ کو کبھی کوئی لڑکی پسند آئی ہے؟ یہ جملہ اچانک تھا۔ علی خاموش رہا، پھر خاموشی ٹوٹ گئی۔ ہاں آئی ہے نا، ابھی نہیں بہت پہلے آئی تھی، اور ابھی تک دل سے کہیں نہیں گئی۔ ریحال پوچھ نہ سکی کہ کون ہے وہ۔ علی نے اس کو دیکھا۔ پوچھو گی نہیں کون ہے وہ؟ نہیں۔ کیوں؟ بس ایسے ہی۔ ریحال کا دل دھڑک رہا تھا، اگر وہ کسی اور کا نام لے گیا تو اس کا کیا ہوگا؟ لیکن علی خاموش ہو گیا۔ سلیمہ علی کے لیے کافی لے آئی۔ ریحال مجھے تو ابھی پتہ چلا زارا اور سارا کی شادی طے ہو گئی ہے، بس کچھ دن رہتے ہیں۔ مجھے تو زرینہ باجی کہہ رہی ہیں کہ ساتھ ہی چلیں گے ہم ان کے۔ سلیمہ اپنے بھائی کی بیٹیوں کے بارے میں بتا رہی تھی، جن کے رشتے کی بات تو چل رہی تھی اور اب رشتہ پکا بھی ہو گیا تھا۔ ہم بعد میں چلیں گے نا امی، ابھی تو پڑھائی کا خرچ ہوگا، شادی سے ایک دو دن پہلے چلیں گے۔ وہ بولی تو علی بھی بول پڑا۔ خالہ یہ تو بچی ہے، اس کی بات کیوں مان رہی ہیں آپ ہمارے ساتھ ہی چلیں، آپ کو تو پتہ ہے ماموں ناراض ہو جائیں گے، وہ کہیں گے شادی سے ایک دو دن پہلے تو پرائے لوگ آتے ہیں، اپنے تو مہینے پہلے آ جاتے ہیں۔ اور خالہ ابھی تو مہینے سے بھی کم وقت ہے، 12-13 دن تو بچے ہیں۔ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو علی۔ ریحال نے منہ بنا لیا، وہ بچی لگتی تھی اس کو، پتہ نہیں کس کمینی پر دل ہارا ہوگا جناب نے، وہ دل میں سوچ رہی تھی۔ سلیمہ علی کی بات سلیمہ ریحال علی کی بات ٹھیک ہے نا، ہم ان کے ساتھ ہی چلیں گے؟ جی امی ٹھیک ہے، ان کی بات
کہاں جی امی ٹھیک ہے، ان کی بات کہاں غلط ہو سکتی ہے؟ وہ علی کو گھور کے بولی۔ علی نے اپنی ہنسی مشکل سے روکی۔ خالہ ہم پرسوں نکل رہے ہیں پھر، ویسے بھی مجھے آفس کا حرج ہو رہا ہے بہت۔ ارے بیٹا اتنے سالوں بعد آئے ہو، یہاں پر بھی آفس کی یاد دماغ سے نہیں نکل رہی؟ بس کیا کروں، کام بھی تو سنبھالنا ہوتا ہے نا، میرا بس چلے تو ساری عمر ساری زندگی یہاں رہ جاؤں۔ سلیمہ مسکرا کے رہ گئی۔ ہاں تو رہ جا، جانے کو بولا کس نے ہے؟ ارے خالہ بتایا تو، کام بھی تو سنبھالنا ہے نا۔ امی مجھے باہر جانا ہے۔ کہاں جانا ہے بیٹا؟ امی بتایا تو تھا آپ کو، وہ سنیار کے پاس جانا ہے۔ اچھا ہاں جا، چلی جا، مراج کو ساتھ لے کے جائیں، اب تو آنے والی ہوگی کالج سے۔ جی امی، وہ کہتے اٹھ کے بالکنی سے اندر آ گئی۔ علی بھی اندر آ گیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زرینہ اور سلیمہ باہر بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ریحال سنیار کے پاس کیا کرنے جا رہی ہے؟ زرینہ نے پوچھا تو سلیمہ بتانے لگی۔ باجی اس کو شوق آیا ہے ناک بنوانے کا، کہہ رہی ہے لونگ پہنے گی ناک میں، پیاری لگے گی۔ زرینہ مسکرائی۔ اچھا کوئی بات نہیں، پورا کرنے دو اس کو شوق۔ معراج کچھ دیر پہلے ہی گھر آئی تھی اور کھانا کھا کے وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب ریحال نے اس کو اپنے ساتھ جانے کو کہا۔ میں بہت تھک گئی ہوں ابھی، معراج نے انکار کیا۔ پلیز چلو نا، کیا ہو جائے گا چلو گی تو؟ اچھا بہن دماغ نہ کھاؤ، چلتی ہوں، وہ بیڈ سے نیچے اترتے ہوئے بولی اور عبایا پہننے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں تیار تھیں۔ علی اپنا لیپ ٹاپ کھولے کمرے میں بیٹھا آفس کا کچھ کام سنبھال رہا تھا۔ اسکرین پر ہانیہ کا چہرہ نظر آ رہا تھا، وہ اس کو کچھ ڈیٹیل دے رہی تھی کل کی۔ پھر بات کرتے کرتے بولی، تم آج بہت ہینڈسم لگ رہے ہو علی، سب سے اچھا پرفیوم کون سا مارکیٹ میں جا رہا ہے ہمارا؟ علی نے تو جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ ہانیہ نے منہ بنایا۔ میں نے تمہیں ہینڈسم کہا ہے علی۔ تو تو تم شکریہ بول سکتے تھے نا؟ تم مجھے ہینڈسم بول ہی کیوں رہی ہو؟ میرے پاس وقت نہیں ہے ہانیہ، اب کام کی بات کریں۔ لہجہ سخت نہیں تھا، بس بات ختم ہی تھی۔ لیکن وہ ہانیہ تھی، وہ کہاں باز آتی تھی۔ اچھا وہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم اسلام آباد کیوں گئے؟ تمہارا اس سے مطلب؟ ایسے ہی پوچھ رہی ہوں، بتا دو۔ کزن کی طبیعت خراب تھی، ہاسپٹل میں داخل تھی، اس لیے آیا تھا۔ ہانیہ کی پیشانی پر بل پڑے۔ پہلی بار دیکھ رہی ہوں تمہیں کسی لڑکی کی پرواہ کرتے ہوئے لڑکے۔ بس کزن ہی ہے نا وہ تمہاری، گرل فرینڈ تو نہیں ہے کہیں؟ ہانیہ کو اندازہ نہیں ہوا وہ بولتے بولتے کیا بول گئی تھی۔ علی کے تیور بدلے۔ نہ مجھے گرل فرینڈ بنانے کی عادت ہے اور نہ وہ ایسی لڑکیوں میں سے ہے، اور دوبارہ کوئی فضول قسم کی بات نہ سنوں میں، اس نے کہتے لیپ ٹاپ دھڑم سے بند کر دیا۔ ایک تو لوگ بولنے سے پہلے سوچتے نہیں تھے۔ ریحال سنیار کی دکان پر بیٹھی اپنے لیے لونگ کا ڈیزائن دیکھ رہی تھی۔ جب ڈیزائن پسند آ گیا تو پیسے دیتے ہوئے اپنا ناک ضعیف دکاندار کے آگے کیا۔ اس نے ہاتھ میں کوئی پسٹل پکڑ رکھی تھی، کان اور ناک بنانے والی۔ دکاندار نے پسٹل اس کی ناک پہ رکھ کے دبائی، ایک آواز کے ساتھ وہ چھوٹا سا لونگ اس کی ناک کے آر پار ہو گیا۔ ریحال نے خود کو آئینے میں دیکھا، واللہ کتنی پیاری لگ رہی تھی وہ۔ پیسے ٹیبل پر سے دکاندار نے پکڑے اور دونوں بہنیں باہر آ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ دروازہ کھولنے والا علی مصطفیٰ تھا، جو شاید بیل کی آواز سن کے آیا تھا۔ دروازہ کھلا، سامنے ریحال اور معراج کھڑی تھی۔ نظر یکدم ریحال کے چہرے پر پڑی، وہ ساکت رہ گیا۔ دل نے ایک دم رفتار پکڑ لی۔ اس نے ناک میں چھوٹا سا لونگ پہن رکھا تھا، ہیرے جیسا چمکتا لونگ، اور اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ علی فیصلہ نہیں کر سکا کہ وہ لونگ زیادہ خوبصورت تھا یا ریحال شیخ نے اس کو پہنا تھا تو خوبصورت لگ رہا تھا۔ علی جب ہوش کی دنیا میں آیا تو معراج بول رہی تھی، بھائی راستہ دے، تھک گئی ہوں میں، باہر ہی کھڑا رکھنے کا ارادہ ہے کیا؟ علی سامنے سے ہٹا تو معراج اندر داخل ہوئی، پھر ریحال اندر داخل ہو رہی تھی۔ علی نے دروازہ پکڑتے ہوئے کہا، یہ کیا کروا لیا ہے ناک پر اپنے؟ ریحال نے اس کو دیکھا۔ اچھا نہیں لگ رہا کیا؟ سامنے کھڑی چھوٹی سی لڑکی جو اس کے کندھے سے بھی نیچے تھی منہ بنا کے بولی، اچھا تو لگ رہا ہے، لیکن درد نہیں ہو رہا کیا تمہیں؟ علی کو کچھ ہو رہا تھا اس کے ناک کی سرخی دیکھ کر۔ ہو تو رہی ہے، لیکن دیکھے کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ علی اس کو دیکھ کے رہ گیا۔ اس پر کچھ لگاؤ پاگل۔ آپ مجھے پاگل کہہ رہے ہیں؟
ہاں تو اور کیا کہوں، علی مدھم لہجے میں بولا، ناک کا حال دیکھا ہے تم نے؟ پوری سرخ ہو رہی ہے۔ اگر سرخ ہی کرنی تھی تو تھوڑا سا رو لیتی، نہیں تو ہنس لیتی۔ اگر ہنسنا بھی نہیں تھا تو مجھے بتا دیتی، میں پکڑ کے رکھتا تو سرخ ہو جاتی۔ علی کو خود اندازہ نہیں ہوا وہ کیا بول گیا تھا۔ جی؟ سامنے کھڑی لڑکی حیران ہوئی۔ وہ میرا مطلب ہے کہ ناک پکڑ کے رکھنے سے سرخ ہو جاتی ہے نا؟ ارے مطلب ناک کا حال دیکھو کیا کر لیا ہے تم نے۔ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر نہ ہوا تو اور اگر نہ ہوا تو وہ اب سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا ناک بنوانے سے پہلے۔ علی ہنس پڑا۔ اس لیے ہی تو پاگل کہہ رہا ہوں، تمہیں پتہ ہے نا تمہارے زخم بچپن سے جلدی ٹھیک نہیں ہوتے۔ وہ بچپن کو یاد کر کے بولا، نہیں ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا اللہ کرے ہو جائے، جاؤ آرام کرو اب تم، اور اس پر کچھ لگا لینا۔ وہ گردن ہلا کے آگے بڑھ گئے۔ کمرے میں دھیمی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ریحال بیڈ کے عین درمیان میں بیٹھی، ہاتھ میں پکڑے چھوٹے سے آئینے میں اپنے ناک کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ حال ہی میں کروائی گئی نوز پریسنگ کی وجہ سے وہاں ہلکی سی سرخی اور سوجن نمایاں تھی، جس پر وہ بڑی احتیاط سے کریم لگا رہی تھی۔ ابھی وہ اپنی تکلیف اور نئے سنگھار کے درمیانی فرق کو سمجھ ہی رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ معراج ہمیشہ کی طرح بنا دستک دیے اندر داخل ہوئی۔ ریحال سنو۔ معراج نے صوفے پر دھپ سے بیٹھتے ہوئے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیسن نے تمہیں دوبارہ کوئی میسج وغیرہ نہیں کیا کیا؟ نام سنتے ہی ریحال کے ہاتھ رک گئے۔ آئینے میں نظر آتی اپنی ناک کی سرخی سے اب تکلیف سے زیادہ غصے کی وجہ لگنے لگی۔ اس نے بیزاری سے ایک گہرا سانس لیا اور آئینہ سائڈ پر رکھ دیا۔ تمہیں اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے؟ ریحال نے تیکھے لہجے میں جواب دیا۔ یونیورسٹی میں اس کا سامنا کرنا ہی کافی نہیں تھا، جب تم گھر میں بھی اس کا ذکر چھیڑ کر بیٹھ گئی ہو۔ ریحال کے لیے کیسن کا نام ہی اکتاہٹ کا باعث تھا، مگر وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ کیسن کی خاموش نظروں اور نہ بھیجے گئے پیغامات کے پیچھے ایک انکہی داستان چھپی تھی، جس کا اظہار اس نے کبھی لفظوں میں نہیں کیا تھا۔ کمرے میں گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، بس ایک پرانی شیڈ والی ٹیبل لیمپ سے نکلتی ہوئی ہلکی مدھم زرد روشنی فضا میں کسی خیال کی طرح تیر رہی تھی۔ کیسن بیڈ پر دراز تھا، اس کے چہرے پر موبائل فون کی نیلی روشنی کا عکس پڑ رہا تھا۔ وہ پوری طرح سے اسکرین میں مگن تھا۔ اس نے اپنے موبائل کی گیلری میں ریحال کی ایک تصویر کھول رکھی تھی۔ یہ تصویر شاید اس نے اس وقت لی تھی جب وہ ہسپتال میں زیر علاج تھی، جب اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی اور وہ نقاہت کے عالم میں بے خبر لیٹی تھی۔ ریحال کو تو شاید اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ اس کمزوری کے عالم میں کوئی اس کی تصویر اتار رہا تھا۔ کیسن خاموشی سے اس تصویر کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا جذب تھا جو صرف یک طرفہ چاہت میں ہی ملتا ہے۔ چند لمحے اسی طرح گزر گئے، پھر اس نے تصویر کو گھورتے ہوئے زیر لب کہنا شروع کیا، ملکہ تبسم۔ اس کے ہونٹوں پر ایک اداس سی مسکراہٹ ابھری۔ تم تو بہت ہی غصے والی ہو یار، بہت ہی زیادہ۔ اس نے سر ہلایا جیسے ریحال اس کے سامنے بیٹھی ہو۔ لیکن تم پر میں اپنی ہر انا وار دیتا ہوں۔ وہ تصویر کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کیا کیا کہتا رہا، کبھی اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتا، کبھی اس کے غصے سے جھنجھلاتا اور کبھی اپنا سر جھٹک دیتا۔ اس کو نہ جانے کیا ہو رہا تھا۔ علی مصطفیٰ اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، ہاتھ میں پکڑے فون سے عمر کی آواز گونج رہی تھی۔ تم واپس کب آ رہے ہو علی؟ عمر نے استفسار کیا۔ تم نے تو کبھی دفتر سے اتنی لمبی چھٹی نہیں لی جب تک کوئی بہت ضروری کام نہ ہو، تو پھر محض اپنی کزن کے لیے تم اسلام آباد چلے گئے، صرف اس لیے کہ اس کی ذرا سی طبیعت خراب تھی؟ ذرا سی طبیعت خراب نہیں تھی عمر، علی نے فوراً ٹوکا۔ اس کے لہجے میں ایک انجانی سی فکر تھی۔ وہ ہاسپٹل میں داخل تھی، لیکن تمہیں اس کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ تم تو کبھی کسی کے لیے اتنے بے چین نہیں ہوتے، عمر نے منی خیزی سے پوچھا۔ فون کی دوسری طرف اچانک خاموشی چھا گئی۔ علی کے پاس اس سوال کا کوئی فوری جواب نہیں تھا۔ چند طویل لمحوں کے بعد اس نے دھیرے سے کہا، بس ایسے ہی، مجھے اس کی پرواہ ہوتی ہے۔ تمہیں اس کی پرواہ کیوں ہوتی ہے علی؟ عمر نے بات کو وہیں سے پکڑا۔ بس ایسے ہی، میں نہیں جانتا عمر، یہ سب چھوڑو، وہاں کا بتاؤ، لاہور کے کیا حالات ہیں؟ علی نے موضوع بدلنے کی ناکام کوشش کی۔ ہاں یہاں سب ٹھیک ہے، عمر نے سرسری سا جواب دیا اور پھر وہی سوال دہرایا۔ تم واپس کب آ رہے ہو؟ پرسوں آ رہا ہوں، خالہ بھی ساتھ آ رہی ہیں، اور معراج اور ریحال بھی، علی نے کہا۔ کیوں؟ عمر حیران ہوا۔ زارا اور سارا کی شادی آ رہی ہے نا کچھ دنوں میں، ماموں نے سب کو مدعو کیا ہے۔
تو کیا شادی کے بعد تم انہیں واپس اسلام آباد چھوڑنے جاؤ گے؟ عمر نے کریدنا جاری رکھا۔ سوچ تو یہی رہا ہوں، علی نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ خود بھی تو لاہور آ سکتے تھے، تم کیوں انہیں ساتھ لے کر آ رہے ہو؟ علی نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے اب سچ چھپانا مشکل ہو۔ سچی بات بولوں عمر، میرا دل ہی نہیں کر رہا انہیں اسلام آباد چھوڑ کر آنے کو۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اگر میں اکیلا آیا تو جیسے کوئی بہت اہم چیز پیچھے چھوٹ جائے گی۔ علی، برا نہ مانو تو ایک بات کہوں، عمر کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں ریحال سے محبت ہو گئی ہے۔ تمہارا وہم ہے، علی نے فوراً بات کاٹ دی۔ وہ بس میری کزن ہے، اس لیے میں اس کا خیال رکھتا ہوں۔ اگر ایسا ہے تو تم معراج کا اس طرح خیال کیوں نہیں رکھتے؟ عمر کے اس جملے نے علی کو لاجواب کر دیا۔ کچھ پل کی خاموشی کے بعد عمر نے مدھم آواز میں کہا، میری دعا ہے علی کہ تمہارا دل کبھی نہ ٹوٹے۔ محبت بڑی جان لیوا ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر عمر نے فون بند کر دیا۔ علی وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ محبت جان لیوا ہوتی ہے، عمر کے الفاظ اس کے کانوں میں گردش کر رہے تھے۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا سچ میں وہ اپنی چھوٹی سی کزن سے، جو عمر اور حرکتوں دونوں میں اس سے بہت چھوٹی تھی، محبت کر بیٹھا تھا؟ کیا علی مصطفیٰ کا سنجیدہ دل واقعی ہار چکا تھا؟ رات کی ٹھنڈک بالکنی میں رقص کر رہی تھی۔ ریحال ریلنگ سے ٹیک لگائے خاموشی سے دور آسمان کو تک رہی تھی کہ معراج ہاتھ میں چائے کے 2 کپ لیے اس کے پاس آ پہنچی۔ ویسے میں سوچ رہی ہوں، معراج نے ایک کپ ریحال کی طرف بڑھاتے ہوئے شرارت سے کہا، زارا اور سارا کی شادی پر تو بہت سے کزنز اور رشتہ دار ہوں گے، اور تم ہو بھی اتنی خوبصورت ریحال، تم پر تو کوئی بھی پہلی نظر میں فدا ہو سکتا ہے۔ فضول باتیں نہ کرو معراج، ریحال نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، مگر اس کے گالوں پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی۔ سچ تو کہہ رہی ہوں۔ اچھا، ویسے میں سوچ رہی ہوں اگر وہاں تمہیں کسی نے پسند کر لیا تو؟ معراج نے اسے مزید چھیڑا۔ معراج، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ ارے میں تو چاہتی ہوں تمہاری شادی جلدی ہو جائے، کتنا مزہ آئے گا، میں اپنے جیجو کو کتنا تنگ کروں گی۔ معراج ہنستے ہوئے بولی، پھر اچانک سنجیدہ ہو کر پوچھا، ویسے ریحال، تمہیں کیسا لڑکا پسند ہے؟ سوال سنتے ہی ریحال کے دل کے کسی نہ خانے میں علی مصطفیٰ کا نقش ابھرا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور بارش کی پہلی بوند کے ساتھ اپنی خاموشی توڑی۔ ایسا جس کی آنکھوں میں حیا ہو، جو دوسروں کی طرح مجھے گھورے نہیں، جو مجھے دیکھتے ہی اپنی نظریں جھکا لے، جو میری پرواہ کرتا ہو، میری فکر کرتا ہو، اور جو میرے لیے اپنا ہر کام چھوڑ کر آ سکے۔ ابھی اس نے بات مکمل ہی کی تھی کہ بارش تیز ہو گئی۔ نیچے لون کا سبزہ بوندوں کی لپیٹ میں آ کر چمکنے لگا۔ ریحال نے فوراً موضوع بدلا تاکہ معراج اس کی آنکھوں میں چھپا نام نہ پڑھ لے۔ میرا چھوڑو، اپنا بتاؤ معراج، تم کیسا ہم سفر چاہتی ہو؟ معراج لمحے بھر کو سوچ میں پڑ گئی، پھر بارش کی آواز میں اپنی خواہش کھولنے لگی۔ مجھے بھی ویسا ہی لڑکا پسند ہے جیسا تمہیں پسند ہے۔ مجھے وہ بہت عزیز ہوگا ریحال، جس کی آنکھوں میں حیا ہوگی، جو مجھ سے محبت کرنے سے زیادہ میرا احترام کرے گا، جو میری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا، اور اگر کبھی آ جائے تو انہیں پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، جو میری بے حد پرواہ کرے گا۔ یہ کہتے کہتے معراج کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ اس کے ذہن کے پردے پر ایک ہی چہرہ روشن ہوا، علی مصطفیٰ۔ وہ ساکت رہ گئی۔ یہ کیسے ہو گیا تھا؟ وہ علی کے بارے میں اتنی گہرائی سے کیسے بول گئی تھی، جبکہ اسے معلوم تھا کہ علی اور اس کی بڑی بہن کے رشتے کی باتیں ہو رہی تھی۔ محبت نے اس کے دل کے دروازے پر اتنی زور سے دستک دی تھی کہ وہ گھبرا گئی۔ میں ابھی آتی ہوں۔ معراج بدحواسی میں پلٹی اور کمرے کی طرف بھاگی۔ بالکنی میں کھڑی ریحال ہکا بکا اسے جاتی دیکھتی رہی۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ اس کی بہن کو اچانک کیا یاد آ گیا تھا، یا وہ کس خیال سے ڈر کر بھاگی تھی۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی، مگر ان دونوں بہنوں کے دلوں میں اٹھنے والا طوفان اس بارش سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ معراج نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ اندر سے بند کر لیا اور اس سے پشت لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور دل کی دھڑکن اس کے سینے میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہی تھی۔ بارش کی بوندیں جو اس کے دوپٹے پر گری تھی اب ٹھنڈک کا احساس دلا رہی تھی، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ پتہ نہیں یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تپتے ہوئے گالوں کو چھوا۔ وہ علی بھائی ہیں، وہ ریحال کے لیے ہیں۔
میں ان کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہوں؟ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتی ہوئی بیڈ پر گر سی گئی۔ کمرے کی خاموشی میں اسے اپنی ہی کہی ہوئی باتیں گونجتی سنائی دے رہی تھی۔ جو میرا احترام کرے، جو میری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے۔ اس نے آنکھیں بند کی تو علی مصطفیٰ کا وہ سنجیدہ اور باوقار چہرہ سامنے آیا۔ محبت ایک پل میں ہو جاتی ہے۔ وہ منظر یاد آیا جب ریحال ہسپتال میں تھی اور علی کس طرح دیوانہ وار سب کام چھوڑ کر اسلام آباد پہنچا تھا۔ معراج کو تب لگا کہ یہ ایک کزن کی فکر ہے، لیکن آج اسے احساس ہوا کہ وہ فکر، وہ حیا اور وہ توجہ دراصل وہ معیار تھا جو اس نے لاشعوری طور پر اپنے آئیڈیل کے لیے چن لیا تھا۔ نہیں معراج، یہ غلط ہے، بہت غلط ہے۔ اس نے تکیے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اسے اپنی بہن اسے اپنی بہن ریحال کا معصوم چہرہ یاد آیا، جو بالکنی میں کھڑی اسی طرح کے جیون ساتھی کے خواب دیکھ رہی تھی۔ معراج کو ایسا لگا جیسے اس نے اپنی بہن کی امانت پر نظر ڈال دی ہو۔ ایک طرف برسوں کی بہنوں والی محبت تھی اور دوسری طرف وہ احساس جو ابھی ابھی ایک طوفان کی طرح اس کے دل میں اترا تھا۔ وہ رات معراج کے لیے بہت طویل ہونے والی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی آنکھیں علی کے سامنے اس کا راز فاش نہ کر دیں، اور اس سے بھی بڑا ڈر یہ تھا کہ اگر ریحال کو پتہ چل گیا کہ وہ کیا سوچے گی۔ ریحال بالکنی میں ساکت کھڑی تھی۔ بارش کی بوندیں اب اس کے بالوں اور کندھوں کو بھگو رہی تھی، مگر اس کا ذہن معراج کے عجیب رویے میں الجھا ہوا تھا۔ معراج کو اچانک کیا ہوا؟ وہ اس طرح بدحواس ہو کر کیوں بھاگی؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی، تبھی پیچھے سے ایک مانوس اور بھاری آواز آئی، تم ابھی تک یہیں ہو؟ ریحال نے چونک کر مڑ کر دیکھا۔ علی مصطفیٰ بالکنی کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کی نظریں ہمیشہ کی طرح باحیا اور جھکی ہوئی تھیں، مگر لہجے میں فکر صاف نمایاں تھی۔ بارش تیز ہو رہی ہے ریحال، اندر آ جاؤ، ابھی تمہاری طبیعت سنبھلی ہے، دوبارہ بیمار ہونا ہے کیا؟ علی نے ایک قدم آگے بڑھایا، مگر ایک مناسب فاصلہ برقرار رکھا۔ ریحال نے اسے دیکھا، وہی فکر، وہی پرواہ جس کا ذکر اس نے ابھی معراج سے کیا تھا۔ میں بس کچھ سوچ رہی تھی، ریحال نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی نظریں اب بھی کمرے کے بند دروازے کی طرف تھی جہاں معراج غائب ہوئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اور تمہاری ہمزاد معراج کہاں ہے؟ وہ تو تمہارے سائے کی طرح ساتھ ہوتی ہے نا؟ علی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ بھی یہی تھی، پھر اچانک کچھ کہے بغیر اندر بھاگ گئی۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی اسے کیا ہوا ہے، ریحال نے الجھن بھرے لہجے میں جواب دیا۔ علی نے ایک لمحے کے لیے ریحال کے چہرے کو دیکھا، جہاں بارش کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ شاید کوئی ضروری کام یاد آ گیا ہوگا، تم اپنی فکر کرو، چلو شاباش، اندر چلو۔ ریحال نے خاموشی سے سر ہلایا اور اندر کی طرف قدم بڑھا دیے، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ علی کی وہی پرواہ جو اسے اچھی لگتی تھی، آج اسے تھوڑا سا خوفزدہ کر رہی تھی، کیونکہ اسے معراج کی وہ باتیں یاد آ رہی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ دونوں بہنیں صحن میں بچھی آرام دہ کرسیوں پر بیٹھی چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ فضا میں ابھی بھی بارش کے بعد کی مٹی کی سوندھی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ زرینہ بیگم نے چائے کا گھونٹ بھرا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اپنی بہن سلیمہ کی طرف دیکھا۔ سلیمہ، میں نے تم سے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، زرینہ نے دھیمی مگر سنجیدہ آواز میں بات چھیڑی۔ کیا تم نے بھائی صاحب ریحال کے والد سے علی اور ریحال کے رشتے کے بارے میں کوئی بات کی؟ سلیمہ بیگم کے ہاتھ میں پکڑی چمچی پیالی سے ٹکرائی۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور نظریں جھکا لیں۔ نہیں باجی، ابھی تک تو ہمت نہیں ہوئی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا صحیح وقت ہی نہیں مل پایا کہ میں ان سے اس موضوع پر بات چھیڑتی۔ زرینہ بیگم نے بھویں اچکائیں۔ وہ وقت تو نکالنا پڑتا ہے سلیمہ، بچے جوان ہو گئے ہیں اور ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ وہ تو ہے باجی، لیکن ایک بات اور بھی تو ہے نا، سلیمہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ علی نے بھی تو کبھی خود سے نہیں کہا کہ وہ ریحال کو پسند کرتا ہے یا اس سے شادی کا خواہش مند ہے۔ جب تک اس کے اپنے دل کا حال معلوم نہ ہو، میں فرحان سے کیا کہوں گی؟ میں نہیں چاہتی کہ کل کو کوئی بدمزگی ہو۔ زرینہ بیگم مسکرائیں۔ ان کی نظروں میں علی کے لیے مان تھا۔ علی میرا بیٹا ہے سلیمہ، وہ بہت باحیا ہے، وہ کبھی خود سے ایسی بات زبان پر نہیں لائے گا، لیکن اس کی حرکتیں، اس کی ریحال کے لیے ضرورت سے زیادہ فکر اور تڑپ، سب کچھ خود ہی تو کہہ رہی ہے۔ تم نے
خود دیکھا نہیں وہ اسلام آباد کیسے ننگے پاؤں دوڑا چلا آیا تھا۔ سلیمہ بیگم خاموش ہو گئیں۔ ان کا دل بھی جانتا تھا کہ علی اور ریحال کے درمیان ایک انکہی ڈور موجود ہے، لیکن وہ علی کا اظہار سن کر ہی کوئی فیصلہ کرنا چاہتی تھی۔ اسلام آباد کی صبح خوشگوار تھی، مگر گھر کے اندر فضا کچھ بوجھل سی محسوس ہو رہی تھی۔ ریحال کچن میں چائے بنا رہی تھی اور علی مصطفیٰ کچن کے دروازے سے لگ کر کھڑا اسے تنگ کر رہا تھا۔ ریحال، ویسے چائے میں چینی کم ڈالنا، کل کی چائے پی کر مجھے لگا جیسے میں نے شربت پی لیا ہو، علی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ریحال نے پلٹ کر اسے گھورا۔ آپ کو زیادہ شکایت ہے تو خود بنا لیا کریں۔ اسی وقت معراج اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ علی اور ریحال کو یوں ہنستے مسکراتے دیکھ کر اس کے دل میں ایک تیز لہر اٹھی۔ یہ جلن تھی یا محرومی وہ نہیں جانتی تھی۔ اس نے علی کی طرف دیکھا، مگر اس بار اس کی زبان سے بھائی کا لفظ نہیں نکلا۔ آپ جا کر لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے، میری بہن چائے لے آئے گی، معراج نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ علی نے حیرت سے اسے دیکھا اور شرارت سے ہنسا۔ کیوں؟ کیا یہاں کھڑے رہنے کا تم سے کوئی بل چارج ہو رہا ہے؟ معراج کوئی جواب دیے بغیر تیکھی نظروں سے اسے دیکھتی رہی اور پھر ریحال کے پوچھنے پر کہ تم چائے لو گی ایک خشک سا نہیں کہہ کر واپس کمرے میں چلی گئی۔ لاؤنج میں فرحان صاحب اخبار تھامے ملک کے حالات پر سلیمہ بیگم سے تبصرے کر رہے تھے۔ عثمان اور سلمان پہلے ہی آفس جا چکے تھے۔ ریحال چائے کی ٹرے لے کر آئی تو علی نے زبردستی بسکٹ کی پلیٹ اس کے ہاتھ سے لے لی کہ یہ مجھے دے دو، تم ٹرے سنبھالو۔ اس نے حق جتاتے ہوئے کہا اور ٹیبل پر پلیٹ رکھ دی۔ سب مل کر چائے پینے لگے۔ فرحان صاحب بھی بس چائے پی کر نکلنے ہی والے تھے۔ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ علی اٹھ کر دروازہ کھولنے گیا۔ سامنے کیسن کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، مگر اخلاقاً اسے اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ میں ریحال کا حال پوچھنے آیا تھا، آج وہ یونیورسٹی نہیں آئی۔ میں بھی نہیں گیا، کیسن نے اندر داخل ہوتے ہی بلند آواز میں کہا۔ علی نے اسے نظر انداز کیا اور ریحال کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کیسن نے ریحال کو دیکھا اور مسکرا کر پوچھا، اب تم کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، ریحال نے مختصر جواب دیا اور نظریں جھکا لی۔ علی نے جھک کر ریحال کے کان میں سرگوشی کی۔ تمہیں نہیں لگتا یہ کچھ زیادہ ہی فری ہو رہا ہے؟ ریحال نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ آپ کو نہیں پتا تو میں بتا دیتی ہوں، یہ وہی ہے جس نے یونیورسٹی میں میرا مذاق اڑایا تھا۔ یہ سنتے ہی علی کا خون کھول اٹھا۔ اسے پہلے ہی کیسن زہر لگتا تھا اور اب تو اسے وجہ بھی مل گئی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جس کی وجہ سے اس کی ریحال کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، مگر علی مصطفیٰ نے ضبط کیا اور خاموش رہا۔ کیسن اب فرحان صاحب کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ انکل، آج کل جو سیاسی حالات چل رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، ہے نا؟ فرحان صاحب نے سر ہلایا، مگر علی نے بیچ میں لقمہ دیا۔ نوجوانوں کو پہلے اپنی تمیز اور دوسروں کا احترام سیکھنا چاہیے، سیاست تو بعد کی بات ہے۔ کیسن نے علی کی طرف دیکھا۔ اس کی طنزیہ مسکراہٹ اب بھی قائم تھی۔ لگتا ہے بھائی صاحب کچھ زیادہ ہی سنجیدہ مزاج ہیں۔ ویسے آپ لاہور میں کیا کرتے ہیں؟ میں نے سنا ہے وہاں کے لوگ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں، پر آپ کا انداز کچھ الگ ہے۔ علی نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اپنی حد میں رہو۔ پورے لاؤنج میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، جس میں صرف کیسن کی چالاک گفتگو اور علی کا غصہ محسوس کیا جا سکتا تھا۔ معراج نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پشت سے لگ کر وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کے ضبط کے بندھن اب ٹوٹ رہے تھے اور آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو چکی تھی۔ باہر لاؤنج سے آتی علی کی ہنسی اور ریحال کے ساتھ اس کے چھیڑ چھاڑ کی آوازیں معراج کے دل پر نشتر کی طرح لگ رہی تھی۔ کیوں؟ اس نے سسکتے ہوئے خود سے سوال کیا۔ وہ میرے ساتھ اس طرح ہنس کر بات کیوں نہیں کرتے؟ کیوں میرے سامنے آتے ہی ان کا لہجہ اتنا رسمی اور سنجیدہ ہو جاتا ہے؟ اس نے اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا، مگر ذہن میں وہی منظر گردش کر رہا تھا جہاں علی کچن کے دروازے پر کھڑا ریحال کو اپنی باتوں سے ہنسا رہا تھا۔ وہ شخص جو اس کے لیے کائنات کا مرکز بن چکا تھا، وہ اس کی موجودگی سے اتنا بے نیاز کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ ریحال کے لیے اسلام آباد چلے آئے، اسلام آباد کھینچے چلے آئے۔ اس کے ایک ایک آنسو میں تڑپ تھی، اس کے ایک ایک آنسو پر تڑپ اٹھے، اور مجھے تو وہ ٹھیک سے دیکھتے بھی نہیں۔ معراج نے تکیہ پکڑ کر اپنے سینے سے بھینچ لیا، جیسے اپنے دل کے درد کو دبانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے اپنے لہجے میں وہ سارا مان سمو لیا جو ایک عورت اپنے پسندیدہ مرد کے لیے رکھتی ہے، مگر انہیں کچھ محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ کیا وہ سچ میں اتنے نادان ہیں، یا پھر ان کی نظروں میں ریحال کے علاوہ کسی اور کا عکس سما ہی نہیں سکتا؟
وہ خود کلامی کرتی رہی۔ اس کی الفاظ غصے، حسد اور بے پناہ محبت کا مجموعہ تھے۔ اسے اپنی بہن سے نفرت نہیں تھی، مگر اسے علی کی اس توجہ سے نفرت تھی جو صرف ریحال کے حصے میں آتی تھی۔ وہ میرے قریب آنے پر بل چاش ہونے کی بات کرتے ہیں اور ریحال کے لیے اپنا کام، گھر، سب کچھ چھوڑ آنے کو تیار۔ اس نے ایک سرد آہ بھری اور آئینے کی طرف دیکھا جہاں اس کی سرخ آنکھیں اس کی شکست کا اعلان کر رہی تھی۔ علی مصطفیٰ، آپ میرا دل توڑ رہے ہیں اور آپ کو احساس نہیں کہ آپ کے اس مذاق کے پیچھے میری کتنی سسکیاں دفن ہیں۔ باہر کیسن کی آواز آئی۔ مراج کا دل مزید کراہنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس گھر میں ہر کوئی اپنی اپنی محبت اور دشمنی کے کھیل میں مصروف ہے، سوائے اس کے جو ایک ایسے شخص کی آگ میں جل رہی تھی جو اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب علی کے سامنے نہیں جائے گی، مگر دل تھا کہ ایک بار پھر اس کی آواز سننے کے لیے بے چین تھا۔ فرحان صاحب کے لاؤنج سے جاتے ہی لاؤنج کا نقشہ بدل گیا۔ علی مصطفیٰ نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے اور بڑی روینت سے اپنی آستینیں اوپر چڑھانے لگا۔ اس کی نظریں کیسن پر ایسے جمی تھی جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو تول رہا ہو۔ تو کیسن صاحب، سنا ہے آپ کو دوسروں کا مذاق اڑانے کا بہت شوق ہے؟ علی نے چائے کا سپ لیتے ہوئے بڑے ٹھنڈے لہجے میں سوال داغا۔ ویسے ایک مشورہ دوں، جس کے پاس اپنا مذاق بنوانے کے لیے کچھ نہ ہو وہ دوسروں پر ہنستا اچھا نہیں لگتا۔ کیسن تل ملا کر رہ گیا، مگر اپنی مخصوص مسکراہٹ برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ ارے بھائی صاحب، آپ تو سیریس ہو گئے۔ وہ تو بس یونیورسٹی کی چھوٹی موٹی نوک جھونک تھی۔ اب کیا آپ لاہور سے یہاں صرف مجھ سے لڑنے آئے ہیں؟ لڑنے کے لیے تو برابر کا ہونا ضروری ہے کیسن۔ علی نے مسکرا کر زہر گھولا۔ میں تو بس یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کون سا عظیم نمونہ ہے جو بن بلائے مہمان کی طرح دوسروں کے گھروں میں گھس جاتا ہے۔ ریحال جو اب تک خاموش تھی علی کا ساتھ دیتے ہوئے بولی، بالکل، اور ویسے بھی کیسن، تمہاری ہمدردی کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ تم نے تو شاید یونیورسٹی میں اپنی پرفارمنس کم دے دی تھی جو اب یہاں حال پوچھنے چلے آئے۔ ریحال کو علی کا ہونا ہمت دے رہا تھا۔ کیسن نے حیرت سے ریحال کو دیکھا۔ اسے امید تھی کہ ریحال شاید اس کا بچ بچاؤ کرائے گی، مگر یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی ریحال؟ کیسن نے چھوٹے بچوں کی طرح منہ بسورتے ہوئے کہا۔ تم تو اپنے کزن کی سائیڈ لے رہی ہو یار، یہ تو سراسر چیٹنگ ہے۔ تم دونوں مل کر ایک غریب انسان کو ٹارگٹ کر رہے ہو، یہ تو ناانصافی ہے۔ تم دو ہو اور میں اکیلا۔ کیسن کے اس عجیب و غریب اور بچکانہ احتجاج پر کمرے کا تناؤ ایک دم ختم ہو گیا۔ سلیمہ بیگم اور خود ریحال کی بھی ہنسی چھوٹ گئی، حتیٰ کہ علی جو اسے کچا چبا جانے کے موڈ میں تھا وہ بھی بامشکل اپنی ہنسی ضبط کر پایا۔ ناانصافی تو تب ہوتی جب میں تمہارے برابر کا کوئی لاتا۔ علی نے کیسن کے طنز کا جواب طنز سے دیا۔ تم جیسے ایک کے لیے ریحال کا ایک جملہ ہی کافی ہے۔ ہاں ہاں، دیکھ رہا ہوں میں سب۔ کیسن نے مصنوعی خفگی سے چائے کی پیالی رکھی۔ لاہور کے لوگ واقعی بہت تیز ہوتے ہیں ریحال، میں تو سمجھا تھا تم میری دوست بنو گی، مگر تم تو اس ہٹلر کزن کے ساتھ مل کر میری ٹیم ہی بدل گئی۔ ٹیم بدلنے کے لیے پہلے ٹیم میں ہونا ضروری ہے، ریحال نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اور تم کبھی میری ٹیم میں تھے ہی نہیں کیسن۔ کیسن نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، یہاں تو میرا دال گلنا مشکل ہے۔ علی بھائی، ویسے آپ کی چائے اچھی تھی، پر آپ کے جملے بہت کڑوے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اس کے جاتے ہی کمرہ دوبارہ قہقہوں سے گونج اٹھا، مگر علی کی نظریں اب بھی دروازے پر تھیں۔ اسے خوشی تھی کہ اس نے ریحال کے سامنے اس نمونے کی حقیقت واضح کر دی تھی۔ کیسن کے جانے کے بعد لاؤنج میں ایک دم سکون چھا گیا۔ سلیمہ بیگم کچن کی طرف جا چکی تھی اور اب وہاں صرف علی اور ریحال موجود تھے۔ علی نے ایک گہرا سانس لیا اور صوفے پر ذرا پھیل کر بیٹھ گیا، جیسے کوئی بہت بڑا مارکا سر کر کے آیا ہو۔ ریحال، سچی بتاؤ، یہ تمہاری یونیورسٹی کا سب سے بڑا کارٹون ہے کیا؟ علی نے شرارت سے پوچھا تو ریحال کی ہنسی دوبارہ چھوٹ گئی۔ آپ نے دیکھا اس کا منہ؟ جب آپ نے اسے عظیم نمونہ کہا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے ابھی بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ ریحال نے ہنستے ہوئے صوفے کا کشن سیدھا کیا۔ علی نے ہنستے ہوئے سر ہلایا۔ اور وہ جو کہہ رہا تھا کہ یہ چیٹنگ ہے، تم دو ہو اور میں ایک، قسم سے مجھے لگا ابھی رونے لگے گا اور کہے گا جاؤ میں تم سے کٹتی ہوں۔ اتنا بڑا ہو گیا ہے پر عقل ابھی بھی پرائمری اسکول والی ہے۔ وہی تو، ریحال نے تائیدگی کی۔
یونیورسٹی میں بھی اس کا یہی حال ہے، کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پڑھنے نہیں بلکہ سب کو انٹرٹین کرنے آتا ہے۔ آج آپ نے جس طرح اس کی بولتی بند کی وہ دیکھ کر واقعی مزہ آ گیا، علی نے ذرا سنجیدہ ہوتے ہوئے مگر مسکراہٹ برقرار رکھتے کہا۔ مذاق اپنی جگہ رحال، پر اس کا یہاں آنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ مطلب کوئی اتنا فری کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدھا گھر ہی پہنچ جائے اور اوپر سے کہہ رہا ہے کہ میرے حال کا حال پوچھنے آیا ہوں، جیسے اس کے پوچھنے سے تم فوراً ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ ہے ہی ایسا، ریحال نے لاپرواہی سے کہا، اسے لگتا ہے وہ سب کا فیورٹ ہے، حالانکہ اسے دیکھ کر سب کا سر درد ہو جاتا ہے۔ سر درد نہیں ریحال، مائیگرین، علی نے لقمہ دیا۔ وہ جس طرح سیاست پر تبصرے کر رہا تھا، مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں تمہارے ابا اسے الیکشن میں کھڑے ہونے کا مشورہ نہ دے دیں۔ شکر ہے وہ چلے گئے، ورنہ اس نے تو اپنی تقریر شروع کر دینی تھی۔ ریحال ہنستے ہنستے دوہری ہو گئی، سچی علی آپ بہت برے ہیں۔ بیچارہ کیسن تو اپنی طرف سے امپریس کرنے آیا تھا، پر اسے کیا پتا تھا کہ یہاں اس کا واسطہ لاہور کے شیر سے پڑ جائے گا۔ شیر تو میں ہوں ہی، علی نے فخر سے کالر ٹھیک کیا۔ پر تم نے جو اس کے منہ پر کہا نا کہ تم کبھی میری ٹیم میں نہیں تھے، بس وہی اس کا آخری وقت تھا۔ بیچارے کا دل تو وہیں ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا ہوگا۔ اب وہ کم از کم ایک ہفتے تک تو تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ کاش ایسا ہی ہو، ریحال نے ایک لمبا سانس لیا۔ آپ نے آج سچ میں میرا دن بنا دیا۔ وہ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا، آج اس سے اپنی اوقات پتہ چل گئی ہوگی۔ دونوں کافی دیر تک کیسن کی حرکات اور اس کی عجیب و غریب مکالموں پر تبصرے کرتے رہے، جس سے لاؤنج کی فضا پوری طرح زعفران زار بنی رہی۔ علی کو ریحال کی ہنسی دیکھ کر سکون مل رہا تھا، اور ریحال کو علی کی اس ڈھال جیسی موجودگی پر ایک انجانا سا فخر محسوس ہو رہا تھا۔ بہت سالوں بعد وہ ایسے مل کے ہنسے تھے۔ یہ 2 دن ان دونوں کو اتنا قریب لے آئے تھے کہ وہ خود بھی نہیں جانتے تھے۔ لاؤنج سے آتی کہہ کہوں کی آواز مراج کے لیے ضبط کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اس کا دل پہلے ہی جل رہا تھا، اور اب ان دونوں کی بے فکری نے آگ پر تیل کا کام کیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی ان دونوں کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی ہلکی سرخ تھیں اور چہرے پر شدید غصہ تھا۔ بس کریں، بہت ہو گیا آپ دونوں کا مذاق، مراج نے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا۔ آپ دونوں کو اپنی باتوں اور ہنسی مذاق سے فرصت ملے تو کسی اور کا خیال آئے، میری تو جیسے اس گھر میں کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ میں کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوں، رو رہی ہوں یا تڑپ رہی ہوں، تم دونوں میں سے کسی کو ذرا بھی احساس نہیں ہوا؟ علی اور ریحال کے چہروں سے ہنسی ایک دم غائب ہو گئی۔ علی فوراً صوفے سے اٹھا اور مراج کے قریب آیا۔ اس بار اس کے لہجے میں وہ روکھا پن نہیں تھا جس سے مراج ڈرتی تھی، بلکہ ایک بھائی جیسی شفقت اور مٹھاس تھی۔ ارے ارے، یہ کیا ہو گیا ہماری گڑیا کو؟ علی نے چھوٹے بچوں کو بہلانے والے انداز میں مراج کے سرخ گالوں کو پکڑا۔ بھلا ہم تمہیں کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہم تو بس اس نمونے کیسن کا پوسٹ مارٹم کر رہے تھے۔ ریحال بھی لپک کر مراج کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ معذرت مراج، سچی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ تم اتنا برا مان جاؤ گی۔ دیکھو میں کان پکڑتی ہوں، اب بس بھی کرو، اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ مراج خاموش رہی، مگر اس کے چہرے کی سختی تھوڑی کم ہوئی۔ اسے علی کا اپنے گالوں پر ہاتھ لگانا اور بچوں کی طرح پیار کرنا تو اچھا لگا، لیکن لفظ بہن اس کے دل میں کسی کانٹے کی طرح چبھا۔ پھر بھی علی کی توجہ پا کر وہ تھوڑی پرسکون ہو گئی۔ وہ خاموشی سے صوفے کے کونے میں بیٹھ گئی اور نظریں جھکا لیں۔ علی نے اسے خاموش دیکھ کر ایک اور پینترا بدلا۔ اس نے مراج کے سامنے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور شرارت سے بولا، اچھا بابا، اب یہ سوجا ہوا منہ سیدھا کرو، ایک زبردست آفر ہے میرے پاس، چلو جلدی سے اپنا موڈ صحیح کرو، ہم تینوں ابھی باہر کہیں گھومنے چلتے ہیں، جو تم کہو گی وہ کھلائیں گے اور جہاں کہو گی وہاں لے کے جائیں گے، اب بتاؤ ڈن ہے؟ ریحال نے بھی فوراً تائیدگی کی۔ ہاں مراج، چلو نا، بہت مزہ آئے گا، تم اپنی پسند کی آئس کریم کھانا۔ مراج نے نظریں اٹھا کر علی کو دیکھا، جو بڑی امید سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور دھیرے سے سر ہلا دیا۔ اگرچہ اس کے دل کا درد مکمل ختم نہیں ہوا تھا، مگر علی کے ساتھ چند گھنٹے گزارنے کا خیال اسے اندر ہی اندر خوش کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں، مراج نے اٹھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ علی نے فاتحانہ انداز میں
रेहाल की तरफ देखा। देखा, लाहौर के लोग सिर्फ बातें नहीं बनाते, मनाना भी जानते हैं। इस्लामाबाद की रोशन सुबह में ये तीनों घर वालों को बताकर सैर के लिए निकल पड़े। सलीमा बेगम ने हंसते हुए इजाज़त दे दी। अली की मौजूदगी ने इन्हें मुतमईन कर रखा था। आसमान में बादल थे, गाड़ी सुरमई सड़क पर रवां दवा थी। मिराज खामोशी से पीछे बैठी गाने सुन रही थी। रेहाल अली के साथ आगे बैठी थी। अली ड्राइव कर रहा था। इस्लामाबाद की खूबसूरत सड़क से गुजरते हुए जब वो फैसल मस्जिद पहुंचे तो सफ़ेद संगे मरमर की बुलंदो बाला मीनार आसमान को छूते महसूस हो रहे थे। मारगला की पहाड़ियों के दामन में वाक़या ये मस्जिद एक अजीब सा सुकून अपने दामन में समेटे हुए थी। तीनों ने काफ़ी देर तक मस्जिद के वसी और अवरेज सहन में चहलकदमी की। रेहाल और मिराज तस्वीरें बनवाने में मसरूफ़ थी, जबकि अली बड़े इत्मीनान से मस्जिद के तर्ज़ तामीर को देख रहा था। असर का वक्त हुआ तो मस्जिद के लाउड स्पीकर से बुलंद होती अज़ान की आवाज़ पहाड़ियों से टकरा कर एक सहर अंगेज़ गूंज पैदा करने लगी। अली वज़ू करने के लिए चला गया, जबकि रिहाल और मिराज सहन के एक कोने में रुक गई। थोड़ी देर बाद अली मस्जिद की बैरूनी सहन में ही जाए नमाज बिछाकर नमाजियों के साथ नमाज अदा करने लगा। असर की धीमी होती धूप इसके चेहरे पर पड़ रही थी, जो वज़ू के पानी से चमक रहा था। रेहाल एक सुकून के साथ टेक लगाए खामोशी से अली को देख रही थी। इसने देखा कि अली जब रुकू में जाता तो कितना बावकार लगता, और जब वो सजदे में गया तो जैसे वक्त थम गया। अली के सजदे बहुत तवील थे। वो जैसे अपने खालिक के सामने अपनी तमाम फ़िक्रें और दुआएं रख रहा था। रेहाल के दिल में एक ख्याल बिजली की तरह कूदा। नमाज पढ़ता हुआ पसंदीदा मर्द इंतहा का खूबसूरत लगता है। इसके दिल में अली के लिए एहतराम और मोहब्बत की एक नई लहर उभरी। दूसरी तरफ मिराज भी साकित खड़ी अली को देख रही थी। इसकी आंखें अली के हर अमल का पीछा कर रही थी। जब अली सजदे से काफ़ी देर बाद सर उठाता तो मिराज के दिल की धड़कन तेज़ हो जाती। वो सोच रही थी कि काश अली अपनी दुआओं में इसे मांग ले। इन दोनों बहनों के दरमियान खामोशी थी, मगर इनकी नज़रें एक ही मरकज़ पर जमी थी। नमाज के बाद वो चलता हुआ इन दोनों तक आया। बैठी क्या हो, चलो लेक व्यू नहीं जाना क्या? रात हो रही है, जल्दी घर भी जाना है। वो दोनों उठ खड़ी हुई और पार्किंग की तरफ बढ़ गई। गाड़ी वहीं खड़ी थी। अली इनके पीछे चल पड़ा। मस्जिद से निकलकर वो लेक व्यू पहुंचे। सूरज ढलने के करीब था और रावल झील का पानी सुनहरी रंगत इख्तियार कर रहा था। वो एक मोटर बोट पर सवार हो गए। अली खुद चप्पू चलाने की जिद करने लगा, अगरचा वो मोटर बोट थी। वो बस हंसी मजाक कर रहा था। बोट जब झील के दरमियान पहुंची तो ठंडी हवा के झोंकों ने मिराज का गुस्सा और उदासी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी। अली भाई देखें वो परिंदे, मिराज ने दूर इशारा किया। इसके लहजे में अब पहले जैसी चहक वापस आ गई थी। हाँ, और अगर तुमने ज़्यादा हिलजल की तो हम सब इन परिंदों के पास पानी में होंगे। अली ने इसे डराया तो रिहाल ज़ोर से हंसी। झील के बीचों बीच ढलते सूरज के साए में अली ने एक बार फिर दोनों बहनों के दरमियान तवाज़ुन पैदा कर दिया था। वो कभी रिहाल से छेड़छाड़ करता तो कभी मिराज को अपनी बातों से हंसाता। झील के पानी पर पड़ती सुनहरी रोशनी इनके चेहरों पर भी झिलमिला रही थी। वापसी पर अली ने इन दोनों को इनकी पसंद की आइसक्रीम खिलाई। घर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी, मगर इन तीनों के दिलों में इस दिन की यादें नक्श हो गई थी। रेहाल के जहन में अब भी अली का वो लंबा सजदा महफूज था, और मिराज के पास अली के वो लाड़ भरे जुमले जो उसने इसे मनाने के लिए कहे थे। हाँ जी, तो कैसी लगी आज की एपिसोड? देखो, मैंने आज एपिसोड थोड़ी बड़ी करके लिखी है ना। और क्या नाम है, अगर कोई गलती बीच में लिखने में हो गई हो ना तो उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि इतनी शुद्ध उर्दू तो मुझे आती नहीं है। शुद्ध उर्दू मतलब खालिस उर्दू तो मुझे आती नहीं है। लेकिन नॉवेल्स वगैरह और पढ़ पढ़ के ना मैंने कोशिश की कि अब मैं भी तो थोड़ा अपना लिखने का स्टाइल थोड़ा सा बदलूँ ना। खैर, तुम लोग एपिसोड को अब इंजॉय करो और मुझे बताना कि कैसी लगी। और प्लीज़ इस पर मज़े मज़े की एडिट्स बनाना, मतलब कि अली जब सजदा कर रहा होता है, रेहाल वहाँ खड़ी होती है या मिराज खड़ी होती है। अब तुम लोग सोचोगे कि मिराज को एकदम से अली कैसे पसंद आ गया, लेकिन मैं तुम लोगों को बता दूं, तुम सब ने शुरू में पहली किस्त अगर पढ़ी हो ना
تو اس میں یاد ہے نا کیا ہوتا ہے، معراج اور ریحال کی جو پہلی باتیں وہاں پہ چل رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، سٹارٹ ایپیسوڈ کا وہیں سے ہوتا ہے. تو پھر اس بات سے خود اندازہ لگا لو کہ کیا سین ہو سکتا ہے. تو کیونکہ میں نے وہ سین جو تھا جب ریحال اور معراج آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں، اس کے بعد میں نے لکھا تھا کہ ہم وقت میں تھوڑا سا آگے، وقت میں تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں. جب مطلب یہ سین وہ خیال تھا، ابھی یہ جو ایپیسوڈز اور یہ سارے سینس چل رہے ہیں یہ دماغ کے خیالات ہیں، اور یہ وہ وقت ہے جو پہلے ہو چکے ہیں. ابھی آگے جو ایپیسوڈز نئی نئی آئیں گی وہ خیالات سے باہر کو نکل کے آئیں گی کہ آگے اس کے بعد کیا ہوا، ٹھیک ہے. تو خیر اب ہم بعد میں ایپیسوڈ کو پوسٹ کریں گے 1-2 دن میں. اب تم لوگ ایپیسوڈ کو انجوائے کرو اور میرے انسٹا پر فالو کر لو، کیونکہ جو میں نے پرانی آئی ڈی بنائی تھی اس میں کوئی پرابلم چل رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. خیر تو ابھی میں نے یہ نئی بنائی ہے، اسے فالو کر لو، اوکے. اور مزے مزے کی ایڈریس بنانا. اب ہم بعد میں ملیں گے. آج 2 ایپیسوڈ پوسٹ ہو جائیں گی میرے خیال سے. اللہ حافظ.